سب سے پہلا عنوان اہمیت قرآن اور تدبر قرآن۔ دیکھیے، قرآن پر ہمیں تدبر کرنے کا حکم دیا گیا ہے، تفکر کرنے کا حکم دیا گیا ہے، تدقق کا ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ دقت کے ساتھ قرآن کو پڑھو، تدبر کے ساتھ قرآن کو پڑھو۔ قرآن کو پڑھنا مقدمہ ہے، قرآن کو سمجھنا ہدف ہے۔ جیسے نماز قائم کرنے کا حکم ہے، پڑھنے کا حکم نہیں ہے، لیکن قائم ہو ہی نہیں سکتی جب تک کہ پڑھی نہ جائے۔ اگر یہ کوئی کہے کہ صاحب قرآن میں تو اللہ نے حکم دیا اقیموا الصلاۃ، نماز کو قائم کرو، تو نماز پڑھنے کا کہاں حکم ہے؟ تو بھائی یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ تم نماز کو قائم کرو بغیر پڑھے۔ پڑھنا مقدمہ ہے کہ ہم نماز کو قائم کر سکیں۔ نماز پڑھیں گے تو نماز قائم ہوگی۔ وضو کبھی بھی واجب نہیں ہے، نماز وضو کو واجب کرواتا ہے۔ وضو ذاتی طور پہ واجب ہی نہیں ہے، نماز ہے جو وضو کو واجب کرواتی ہے۔ لہذا وضو یعنی طہارت مقدمہ صلاۃ ہے۔ نماز جب تک واجب نہیں ہوگی، نماز کا وقت نہیں آئے گا، آپ پر وضو بھی واجب نہیں ہوگا۔ لہذا اہل احتیاط جو لوگ ہیں وہ نماز سے پہلے یعنی حلول وقت نماز سے پہلے، دخول وقت نماز سے پہلے جب وضو کر رہے ہوتے ہیں تو وہ نماز کی نیت سے وضو نہیں کرتے، وہ مطلقاً قربتاً اللہ کی نیت سے وضو کرتے ہیں، اس لیے کہ جس کی وجہ سے تم وضو کر رہے ہو وہی واجب نہیں ہوا ہے، تو وضو واجب کیسے ہوگا؟ تو ہم لہذا یہ توجہ کی ضرورت، توجہ چاہوں گا کہ اگر ہم چاہتے ہیں اور اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ قرآن پہ تدبر کرو، تو ہمیں قرآن پر اگر تدبر کرنا ہے تو ہمیں پہلے قرآن کو پڑھنا ہوگا۔ تو پڑھنے کے حوالے سے جو اہمیت بیان ہوئی ہے، میں ایک چند حدیثیں آج پہلے نقطے کے اوپر تدبر اور اہمیت قرآن، تلاوت قرآن کی اہمیت اور تدبر قرآن کی اہمیت ارشاد ہو رہا ہے۔ سرکار ارشاد فرما رہے ہیں القرآن عہد اللہ الی خلقہ، نبی فرما رہے ہیں قرآن مخلوق کے ساتھ باندھا گیا اللہ کا ایک پیمان ہے۔ نبی کا فرمان القرآن عہد اللہ الی خلقہ، اللہ نے اپنی مخلوق کے ساتھ ایک پیمان، ایک عہد باندھا ہے، ایک معاہدہ کیا ہے، اسے قرآن کہا جاتا ہے۔ فقد ينبغي للمرء المسلم ان ينظر الى عہدہ، پس لازم ہے کہ ہر مسلمان اپنے عہد نامے کو بار بار دیکھے۔ ہم جب بار بار قرآن مجید کو دیکھیں گے تو گویا ہم اللہ سے کیے ہوئے معاہدے کو دیکھ رہے ہیں۔ وہ جو معاہدہ ہمارا اللہ سے ہوا ہے، معاہدہ، اس معاہدہ کو ہم بار بار دیکھیں گے تو گویا ہماری توجہ بڑھے گی۔ اب یہاں کچھ عنوانات ہیں جو معصومین کی زبان میں عرفا نے انہیں بہت زیادہ اپنے لیے ایک مثالی قرار دیا ہے، اور اس کی بنیاد پر اپنی روشوں کو اور اپنی سلوک کو وہ طے کرتے ہیں، اپنے رستوں کو طے کرتے ہیں۔ ان میں ایک عنوان ہے ذکر کا، ایک عنوان ہے غفلت کا، ایک عنوان ہے فوز و فلاح کا، ایک عنوان ہے جو ہے وہ اجتہاد اور کسی منزل اور کسی گہرائی تک پہنچ جانے کا۔ تو اب قرآن کی آیات پر تلاوت کے حوالے سے کچھ احادیث۔ وَمَن يَقْرَأُ 10 آیاتٍ، اگر کسی نے 10 آیتیں صرف پڑھیں، سرکار کا فرمان، معصوم کا فرمان، جس کسی نے 10 آیتوں کی تلاوت کی، لم یکتب من الغافلین، اسے غافلوں میں قیامت کے دن غافلوں میں شمار نہیں کیا جائے گا۔ بہت بڑا عنوان ہے، بہت بڑی ایک سزا ہے، بہت بڑی ایک ذلت ہے جو قیامت میں بہت سے لوگوں کو ان کے گلے میں ڈالی جائے گی، اور وہ ہے غفلت کی ذلت، کہ یہ آنکھیں کھول کر رہتے تھے مگر انہیں نظر نہیں آتا تھا، یہ دیکھ رہے ہوتے تھے مگر انہیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ تراہم ينظرون الیک وہم لا یبصرون، اے میرے حبیب تم نے نہیں دیکھا، یہ تمہیں دیکھتے ہیں اور نہیں دیکھتے۔ یا اللہ دیکھتے ہیں اور نہیں دیکھتے، یعنی یہ چشمے سر سے دیکھتے ہیں مگر چشمے جان سے نہیں دیکھتے۔ تمہیں ان آنکھوں جو چہرے پہ لگی ہوئی آنکھیں، ان سے تو تمہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں مگر ان کا دل تمہارے ساتھ نہیں ہے۔ تو جن کا دل کسی رویت کے ساتھ اور دید کے ساتھ نہ ہو، دل و دماغ ساتھ نہ چل رہا ہو، جب دل و دماغ ساتھ نہ چلے تو اسے غفلت کہا جاتا ہے۔ اور غفلت سے نکالنے کے لیے جتنی غفلت گہری ہوگی اتنا ہی قربانی بھی گہری ہوگی۔ آپ ذرا دیکھیے، آج کا جدید نظام طب یہ کہتا ہے کہ تشخیص مرض کا کام علیحدہ ڈاکٹر کا ہے اور علاج مرض کا کام دوسرے ڈاکٹر کا ہے۔ آپ جاتے ہیں
डॉक्टर साहब टेस्ट लिख कर देते हैं, वो एक और डॉक्टर है जो आपके टेस्ट करेगा, जो आपके कुछ बदन की रुतूबतों को लेगा और उसके बाद वो उसमें से तय करेगा कि किस चीज की कमी या ज्यादती है या किस चीज का फुकदान है। उसकी बुनियाद पर वो लिख कर देगा कि इनके बदन का ये हाल है। फिर डॉक्टर तय करेगा दूसरा कि इनको क्या चीज दी जाए जो इनका ये हाल जरा खुशहाली में बदल जाए, बेहतर हो जाए ये इंसान। तो तशखीस मरज का डॉक्टर अलहदा और इलाज मरज का डॉक्टर और तबीब अलहदा। यह आज जदीद निज़ाम तालीम ने कोई कारनामा और हुनर नहीं किया है, बल्कि अल्लाह ने जब इस कायनात के लिए तबीबों को करार दिया तो दो ऐसे तबीब उसने इस कायनात की उम्मत, अपनी नबी की उम्मत के लिए और इंसानों के लिए उसने पहले दिन से ही करार दिए। सुलह इमाम हसन को तशखीस मरज कहा जाता है और वाक़े करबला को इलाज मरज कहा जाता है। सलवात पढ़ने जरा मोहम्मद जी। इमाम हसन मुश्तबा अलैहिस्सलाम ने बताया कि उम्मत को बीमारी क्या है और मौला हुसैन ने तय किया कि उम्मत का इलाज क्या है। तो ये जो गफलत, इमाम हसन ने तय किया कि उम्मत को गफलत की बीमारी है। इमाम की तशखीस हुई कि उम्मत को गफलत की बीमारी है। और जब गफलत इतनी गहरी हो जाए, नींद इतनी पक्की हो जाए, गफलत इतनी गहरी हो जाए, तो फिर उसके इलाज में भी खर्चा ज्यादा होता है। तो फिर इलाज किया है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। तो जो 10 आयतों की तिलावत करे, मासूम फरमा रहे हैं, उसको गाफिलीन में शुमार नहीं किया जाएगा। एक और हदीस सुन लीजिए, वमन यक़रअ 50 आयतन कुतिबा मिनज़-ज़ाकिरीन। जो 50 आयतें तिलावत करे उसे जाकिरों में शुमार किया जाएगा, उसे जाकिरीन में शुमार किया जाएगा। फिर इरशाद हो रहा है, वमन यक़रअ 100 आयतिन कुतिबा मिनल खाशिईन। जिसने 100 आयतों की तिलावत की उसे खाशिईन में लिखा जाएगा। मेरे बच्चे और जवान जानते हैं कि खाशे एक कैफियत को कहा जाता है, खुशू एक कैफियत को कहा जाता है, खुजू एक कैफियत को कहा जाता है। वग़फ़िद लहुमा जनाह दुल्ल मिनर रहमा। भाई कुरान के दस्तरखान पे बैठे हैं तो कुरान से इस्तिफादा होगा। वग़फ़िद लहुमा जनाह दुल्ल मिनर रहमा। वालदैन के सामने हाजिर होते वक्त जो बदन की जबान हो ना, जिसे आप बॉडी लैंग्वेज कहते हैं, बदन की जो जबान हो ना, वो अल्लाह बदन की जबान बना के दे रहा है। तुम्हारा बदन ऐसे बोले, जब वालदैन के साथ सामने जाओ तो तुम्हारे बदन की एक जबान बने। वो जबान जो बदन की अल्लाह ने बनाना चाहिए ना, कि हमारे बदन की जबान कैसी बने, उसमें एक अंदाज उसने ये अपनाया है, बयान किया है कि वग़फ़िद लहुमा जनाह दुल्ल मिनर रहमा। जब तुम वालदैन के सामने हाजिरी देने लगो तो तुम्हारे दोनों शाने ऐसे झुके जैसे कोई नौकर अपने मालिक के सामने। लेकिन ये जो लफ्ज खुशू है और ये जो लफ्ज खुशू है, इन दोनों में फर्क क्या है? खुशू और खुजू जी। खशियत, जब दिल मुड़ने लगे तो उसे खुशू कहा जाता है और जब बदन झुकने लगे तो उसे खुजू कहा जाता है। हालत नमाज में खुजू है रुकू की कैफियत, मगर दिल और दिमाग अगर अल्लाह की बारगाह में झुक रहा हो तो उसे खुशू कहा जाता है। जरूरी नहीं है कि कोई खुजू की कैफियत में हो और वो खुशू भी रखता हो, ये जरूरी नहीं है। यहां पर कहा गया है खाशिईन में से उन्हें शुमार किया जाएगा कि जो रोजाना 100 आयतों की तिलावत, रोजाना यहाँ आयादी हदीस में नहीं है, 100 आयतों की तिलावत करने वाले को खाशिईन में शुमार किया जाएगा। मैं जल्दी जल्दी अर्ज कर रहा हूं। फिर इरशाद हुआ, वमन यक़रअ 100 आयातिन कुतिबा मिनल फ़ाइज़ीन फ़ुज़्तु बिरब्बिल काबा। जो 200 आयतों की तिलावत करेगा, 200 आयतें जैसे अभी अबरार भाई ने कुछ गिनती बताई, 200 आयतों की जो तादाद जो तिलावत करेगा उसे फायजीन में शुमार किया जाएगा। हर एक का फौज अलहदा है, हर एक की कामयाबी का टाइटल अलहदा है, हर एक के कामयाब होने का उन्वान अलहदा है। अली जब कामयाब हो रहे हैं तो अली अली हैं। मैं और आप जब कामयाबी का उन्वान पाएंगे तो हमारी हैसियत से कामयाबी है। यानी मैं और आप अगर कुरान की 200 आयतों को पढ़ लें तो हमारे लिए ये रास्ता खुलेगा कि हम फायजीन में शुमार होंगे। फिर इरशाद हो रहा है, वमन यक़रअ सलासा मिअत आयातिन कुतिबा मिनल मुज्तहिदीन। हम असल में लफ्जों की उलझनों में और बहसों में मुब्तला होकर बहुत ज्यादा वक्त अपना बाज़ औक़ात ज़ाया कर रहे होते हैं और बाज़ औक़ात लफ्जों पर गौर न करके बहुत सारी नेमतों से हाथ उठा रहे हो।
لفظ مجتہدین یہاں پر ذکر ہوا ہے، جو کسی شے کی، کسی مطلب کی، کسی بات کی گہرائی میں اتر جائے اسے مجتہد کہا جاتا ہے۔ یعنی اس وقت ممکن ہے ہم میں کوئی فلاں چیز کا مجتہد بیٹھا ہو اور کوئی فلاں موضوع کا مجتہد بیٹھا ہو، ممکن ہے ہمارے درمیان یا ہمارے مثلا سننے والوں میں یا ہمارے معاشرے میں، شاید ہماری ہر گلی کے اندر کوئی کسی عنوان کا مجتہد بیٹھا ہو۔ لفظ مجتہد یعنی جو کسی شے کی گہرائی تک پہنچ جائے اور اس شے میں مہارت حاصل کر لے اور اسے یقین ہو کہ جو میں کہہ رہا ہوں میرا دل و دماغ اور میرا ضمیر مطمئن ہے کہ میں صحیح کہہ رہا ہوں، اسے مجتہد کہا جاتا ہے۔ اطمینان قلب کی کیفیت اپنی کوششوں پر، اپنی محنتوں پر محنت کرنے کے بعد جب ایک اطمینانی قلب کی کیفیت ہو اسے مجتہد کہا جاتا ہے۔ قرآن اس انداز سے بات کر رہا ہے۔ حدیث ہے انہم، یعنی صحابہ کرام کے بارے میں کہ صحابہ کرام کی قرآن کے حوالے سے کیا روش تھی۔ انہم یاخذون من رسول اللہ 10 آیات، صحابیوں میں سے صحابہ کرام نبی مکرم سے 10 آیتیں لیتے تھے۔ یا رسول اللہ میں 10 آیتیں دے دیں۔ آیتیں تو سینکڑوں ہزاروں نازل ہو گئی ہیں، مگر کہتے تھے 10 آیتیں دے دیں۔ سرکار کسی کو فلاں 10 آیتیں دیتے تھے، کسی کو فلاں 10 آیتیں دیتے تھے، کسی اور صحابی کو فلاں 10 آیتیں دیتے تھے۔ اب حدیث کہہ رہی ہے انہم یاخذون من رسول اللہ 10 آیات ولا یاخذون العشرۃ الاخری، وہ دوسری 10 آیتیں نہیں لیتے تھے جب تک حتی یعلم ما فی ہذہ من العلم والعمل، جب تک وہ اس گہرائی میں نہ اتر جائیں کہ ان 10 آیتوں کا عمل کیسے ہوگا اور ان کا علم اور ان کی گہرائی اور معلومات کیا ہے، اس وقت تک وہ دوسری 10 آیتیں نہیں لیتے تھے۔ ایک آپ کو حسین واقعے کی طرف آپ کی توجہ چاہوں گا۔ حضرت جابر ابن عبداللہ الانصاری بڑا نام ہے، اور خاص طور پر اہل بیت کے موالی اور مریدوں کو تو اس نام سے بڑا آگاہی اور آشنائی ہے۔ حضرت جابر ابن عبداللہ ان جابر ابن عبداللہ الانصاری ان فاطمہ الزہرا، صلوات پڑھیں ذرا محمد۔ حضرت جابر پہلے زائر قبر امام حسین، حضرت جابر جنہوں نے سیدہ سے حدیث قصہ کو نقل کیا، حضرت جابر ابن عبداللہ الانصاری کی بڑی عظمت۔ مولا ان کے لیے کھڑے ہو گئے، ایک دفعہ تشریف لائے تو حضرت امیر المومنین مولا علی ان کے لیے ان کے استقبال میں اور احترام میں اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے۔ وہاں موجود ایک صحابی محترم نے پوچھا یا علی، آپ حضرت جابر کا خاص احترام فرما رہے ہیں، اب ذرا سنیے۔ فرماتے ہیں جابر با کمال عالم ہے۔ یہ ایک عنوان مولا علی نے کسے دیا؟ حضرت جابر کو۔ محترم صحابی نے پوچھا کہ یا علی، جابر کے باکمال عالم ہونے کا سبب، وجہ؟ فرمایا سورہ مبارکہ قصص کی 85 نمبر کی آیت کے فقیہ ہیں۔ سورہ قصص کی آیت نمبر 85 کے جابر ابن عبداللہ الانصاری فقیہ ہیں، اس لیے یہ باکمال عالم ہے۔ اب وہ آیت کیا ہے؟ ان الذی فرض القرآن لرادوک الی معاد۔ جابر اس آیت کے فقیہ ہیں، اس آیت نے جابر کو اللہ کا ولی بنا دیا ہے۔ یعنی تدبر میں وہ جو میں نے ابھی عرض کیا آپ سے کہ 10 آیتیں صحابہ کرام لیتے تھے اور پھر دوسری 10 آیتیں اس وقت تک نہیں لیتے تھے جب تک ان 10 آیتوں پر عمل نہ کر لیں جو پہلے لے چکے ہیں۔ تو ہمیں اللہ نے تو دسترخوان 6000 آیات سے زیادہ کے اوپر بچھا کر دیا ہے، مگر ضروری نہیں ہے کہ ہم 6000 کے لیے ہی ایک بھی نہ پڑھیں۔ مولانا اگر ماہ رمضان میں ہم نے قرآن پڑھنا شروع کیا تو کہتے ہیں ختم کرنا پڑے گا۔ اس وجہ سے، اس گھبراہٹ سے بہت سے لوگ شروع بھی نہیں کرتے کہ اگر شروع کروں گا تو ختم کرنا پڑے گا۔ یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ ایک صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آلہ۔ آپ اس سے بہتر اور اچھی صلوات پڑھ سکتے ہیں۔ یہ جو آیت ہے سورہ قصص کی 85 نمبر آیت کی، ان الذی فرض القرآن لرادوک الی معاد، وہ اللہ جس نے حبیب تم پر قرآن کو نازل کیا ہے وہ تمہیں محشر میں لائے گا۔ اس آیت نے جابر ابن عبداللہ الانصاری کو فقیہ بنا دیا۔ ایک شخص آیا، عربی ہے، بدو ہے، کہتا ہے عبداللہ کے بیٹے تم نے کوئی قرآن اور کوئی اسلام کا تعارف کروایا ہے، میرے پاس وقت نہیں ہے، میں اپنے اونٹ کے گھٹنے میں عقال باندھ کے آیا ہوں۔ وہ بے چین بھی ہے، اگر اس نے اپنے پیر ہلائے تو وہ عقال کھل جائے گا۔ گھٹنے پہ رسی باندھتے ہیں، یہ جو عرب بھی رکھتے ہیں اپنے سر کے اوپر ایک رسی رکھتے ہیں رومال روکنے کے لیے، اسے عقال کہتے ہیں۔ عقال عقل کے خاندان کا ہی ہے۔
جی بہت سو کی عقلیں بھی رسی سے ہی باندھی جاتی ہیں. تو وہ جو گھٹنے میں اونٹ کے باندھتے ہیں تاکہ اس کے بعد وہ پھر ٹکا رہتا ہے, جمع رہتا ہے اور رکا رہتا ہے, بیٹھا رہتا ہے. تو وہ کہنے لگا میں اپنے اونٹ کے گھٹنے میں قال باندھ کر آیا اور میرے پاس وقت نہیں ہے, مجھے کھڑے کھڑے بتائیے کہ آپ نے جو اسلام پیش کیا ہے, وہ جو دین آپ لے کر آئے وہ ہے کیا. تو سرکار دو جہاں نے قرآن کی اس آیت کی تلاوت فرما دی, فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. ہر عمل چاہے وہ مسقال ذرہ مسقال ایک رائی کے دانے کے برابر ہو, خیر کے عمل کو بھی انسان اپنی آنکھوں سے دیکھے گا جو اس نے کیا ہوگا. کوئی شر کا عمل بھی اس نے ایک رائی کے دانے کے برابر انجام دیا, وہ بھی اس کو نظر آئے گا. یعنی نیکیاں بھی اس کے سامنے مجسم بنیں گی, برائیاں بھی اس کے سامنے مجسم بنیں گی. بس الٹے پیر واپس ہوا, کہنے لگا سمجھ میں آ گیا مجھے جو آپ نے کہا. سرکار نے اسے جاتے ہوئے اپنے امتیوں کو دیکھا اور فرمایا جاء بالجہل ذہب فقیہا. یہ جاہل آیا تھا, فقیہ بن کے گیا ہے. یعنی ممکن ہے کہ ایک شخص, کوئی بھی شخص ایک آیت سے فقیہ ہو جائے, یعنی وہاں پہنچ جائے جس جگہ پر پہنچنے کے لیے بہت سے لوگوں کو شاید دسیوں سال کی محنت کرنی پڑتی. تو قرآن پر تدبر اور قرآن پر غور, میں گزارش کروں گا اپنے مضمون کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ ہمارے گھروں میں بہت سی سینریاں لگی ہوئی ہیں, بہت سارے تغرے لگے ہوئے ہیں, بہت سارے منظر ہم نے فریم کروا کر اپنے گھروں میں, ڈرائنگ روموں, بیڈ روموں میں لگائے ہوئے ہیں, اپنے آفسوں میں لگائے ہوئے ہیں. ایک آیت کو اپنے آفسوں میں بھی لگوائیے, اور ایک آیت جو میں ابھی پیش کرنے جا رہا ہوں تدبر پر ہی گفتگو ہو رہی ہے, اسے اپنے گھر کے ڈرائنگ روموں میں بھی لگوائیے, خوبصورت سا فریم بنا کے لگائیے. سورہ تکویر کی آیت ہے اور انتہائی مختصر ترین آیت ہے, فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ, کہاں جا رہے ہو. پوری آیت ہے یہ, کہاں جا رہے ہو. یعنی اللہ آتے جاتے پوچھ رہا ہے کہاں جا رہے ہو. جواب ہے تو جاؤ, ورنہ کیوں جا رہے ہو, کہاں جا رہے ہو. یعنی ہر ایک قدم پر ہم سے قرآن پوچھ رہا ہے, اللہ پوچھ رہا ہے کہ کہاں جا رہے ہو. قرآن مجید کی تلاوت اور اس پہ تدبر بہت سے ٹیڑھے لوگوں کو, بہت سے الجھے ہوئے لوگوں کو قرآن نے, اچھا قرآن, اب کیونکہ ادیب حضرات بھی تشریف فرمائے, تو قرآن ٹیڑھے اور بگڑے ہوئے ادیبوں کو قرآن نے سنبھالا ہے. کیسے؟ اس لیے کہ قرآن کا جو کمال ہے وہ اس کا ادبی اعجاز ہے. قرآن ادبی اعتبار سے, یعنی یوں کہیے کہ میں نہج البلاغہ کا, جب نہج البلاغہ پہ ہم نے اشرا نشر پاک میں پڑھا, پورا اشرا نہج البلاغہ کی فضیلت پہ کہ نہج البلاغہ ہے کیا, تو اس کی جب میں تیاری کر رہا تھا تو بہت سارے مقالے دیکھنے ہوئے, بہت ساری چیزوں کا علم میں اضافہ ہوا مطالعہ کرتے وقت. تو ایک مقالہ ہم نے ایک ہندو پروفیسر گنگوی علی گڑھ یونیورسٹی کے اندر, وہ کسی لیکچر کے لیے آئے اور وہ عربی ادیب اور ہندو, تو ان سے ان کے شاگردوں نے کہا استاد قرآن نے 1400 سال پہلے دعویٰ کیا تھا کہ اگر تم سچے ہو تو فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ, اس کے 114 سوروں میں سے کسی ایک سورے کو ذرا غور سے پڑھ لو اور اس کا جواب لکھ کر لے آؤ. تو اگر تم سچے ہو, یعنی مخالف, اسلام مخالف لوگ اگر سچے ہیں اور اسلام کی دشمنی پر وہ اپنے کوششوں میں اور اپنی محنتوں میں لگے ہوئے ہیں, تو زیادہ محنتیں, بجٹ پاس کرنا اور صاحب جنگوں کی تیاریاں کرنا اور اسمبلیوں میں بحثیں کرنا, اس کا کیا فائدہ. دنیا کے ادیبوں کو ایک جگہ بٹھا دو, عربی ادیبوں کو, اور 114 سورے ہیں نا, تو ایک سورے کا جواب لکھ کر لے آؤ. تو وہ کہنے لگا استاد آپ بھی ادیب ہیں بہت بڑے اور غیر مسلم ہیں, تو ہم قرآن کا جواب کیوں نہیں لکھتے. تو وہ حسین جملہ جو مجھے آپ کو ہدیہ کرنے کا دل کر رہا ہے, وہ کہتا ہے خبردار آئندہ سوچنا بھی نہیں, قرآن کا ایک چھوٹا بھائی ہے جیسے نہج البلاغہ کہتے ہیں. لوگ نہج البلاغہ کا جواب نہیں لا سکتے تو قرآن کا جواب کیا ہے. تو قرآن کا جو اعجازی کیفیت ہے, اس میں اس کا ادب, یعنی عربی ادب کا شاہکار کلام ہے. اس سے یعنی وہ بہت اس موضوع پہ بات کرنے کے لیے میرے پاس چیزیں ہیں کہ جب وہ معلقات سب قرآن مجید نازل ہونے سے پہلے جو خانہ کعبہ ہر سال بازار عکاظ میں جو مشاعرہ ہوتا تھا, اور وہ اس میں جو ٹاپ کلام بنتے تھے, جو مشاعرے میں سب سے مضبوط کلام سامنے آتے تھے, غزلیں ہوتی تھی وہ,
جی زلفوں کی باتیں ہوتی تھیں، ابروؤں کی باتیں ہوتی تھیں، اور خیالات کی دنیا ہوتی تھی اس کے اندر، اور گہرائیاں ہوتی تھی اس کے اندر. تو وہ جو معلقات سب کو سبا معلقات سب کو جب قرآن خانہ کعبہ پہ لٹکا دیا جاتا تھا کہ یہ ٹاپ 7 جو ہے وہ کلام ہے جو اس دفعہ مشاعرے میں پڑھے گئے. جب سورہ کوثر نازل ہوا تو سرکار نے فرمایا اسے ان 7 کلام کے برابر میں جا کے لٹکا دو. اور جب سورہ کوثر لٹکایا گیا تو ان 7 کلاموں میں جو سب سے بڑا جو شاعر تھا، کلام کہنے والا تھا، وہ شاہ تھا. شین عین شین ہے، شاہ. اسے کسی نے جا کے بتایا کہ 8واں کلام بھی کوئی لٹکا کے گیا ہے، اور وہ کلام تو ایسا بول رہا ہے جیسے ستاروں کے اندر چاند، جیسے بہت سارے ستاروں میں ایک چاند چمک رہا ہو. تو وہ مجبور ہو گیا کہ میں جا کر تو دیکھوں وہ کیا کلام ہے. تو جا کے جب دیکھا تو وہ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. 3 آیتیں لٹکی ہوئی تھی، یعنی وہ کاغذ اس کا سرکار کی حکمت تھی جو حضرت نے چاہا ایسا ہوا. تو اس نے کہا یہ سارے کلام اتار دو، ابھی اس کلام کے بعد کوئی کلام ہے ہی نہیں جو اس کے برابر رکھا ہے. اور مجھے کہا کہ جس نے کلام کہا ہے اس سے مجھے ملواؤ، یہ جس کا کلام ہے اس سے مجھے ملواؤ. تو سرکار کے پاس لے آئے کہ جی یہ ہے جنہوں نے کہا ہے. حضرت نے فرمایا میں نے نہیں کہا، یہ میرے اللہ نے کہا ہے، میرے قلب پر اتارا ہے. تو وہ پہلا فرد تھا بعد از یعنی جب یہ سورہ نازل ہوا کہ جس نے اعلان اسلام کیا تھا ان شاعروں میں. تو قرآن ایک ایسا عنوان ہے کہ جس پہ غیر مسلم، میں نے ایک جملہ ابتدا میں کہا تھا کہ قرآن کی جو احترام ہے وہ مسلمانوں میں بالاتفاق ہے، اور قرآن کی اہمیت غیر مسلموں میں بالاتفاق ہے. غیر مسلم بھی اس کی جو اہمیت اور اس کی جو کیفیت ہے اس کا اعتراف کرتے ہیں. لہذا امام علی نقی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اجتمعت الامت قاطبۃ علی ان القرآن حق اختلف بینہم فی تنزیلہ. مولا فرماتے ہیں کہ قرآن حق ہے، اس پر امت کا اتفاق ہے. تنزیل اور تفسیر میں اختلاف ہے، لیکن قرآن حق ہے، اس میں امت کو کوئی آپس میں اختلاف نہیں ہے.